اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے سبق حصہ اول 3A میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آگے چلنے سے پہلے ہم کچھ سوال گزشتہ اسباق سے لیں گے۔ ترجمہ کیجئے الحمد، ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب کریں۔ ساری طاقت، تمام شکر، تمام تعریفیں، مکمل کنٹرول۔ ABCD BNC درست فرمایا۔ ترجمہ کیجئے الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا۔ ABCD دھتکارا ہوا۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، اور اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اور تو اللہ ہے۔ ABCD اور وہ اللہ ہے۔ آج کا سبق جو ہے ہم دیکھتے ہیں، آئیے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ افلا، تو کیا، یتدبرون، وہ غور نہیں کرتے، القرآن، قرآن میں، ام علی قلوبہم، کیا ان کے دلوں پر، اقفالها، تالے ہیں۔ یعنی یہ ایک آیت ہے جو ہمیں بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر کفل یعنی تالے لگ گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہے قرآن پہ غور نہیں کرتے یا انہیں قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کی جو ہے وہ جو آیتیں ہیں سورۃ فاتحہ کی، وہ 4 اور 5ویں آیت ہے۔ گرامر میں انشاءاللہ ہم جو ہے ضمائر متصلہ جو ہے دیکھیں گے، جو کہ بہت ہی اہم ہیں، اور اس طرح اس سبق میں 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جو الحمدللہ قرآن پاک میں تقریباً 3500 بار آئے، یعنی صرف 6۔ آئیے اس سبق کے اختتام تک انشاءاللہ ہم 33 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 12000 مرتبہ آئے ہیں۔ تو آئیے سورۃ فاتحہ کی جو ہے وہ 2 آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم، دن کا، کس کے؟ بدلے کے۔ دن کہتے ہیں 2 معنی میں، ایک تو قیامت کے دن کو اور دوسرا بدلے۔ تو مالک کے معنی مالک ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا۔ اگر یہ اس طرح آئے مالک، لام کے نیچے زیر ہو اور میم پہ زبر یا کھڑا زبر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں مالک۔ یہ ہم یوم جو ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یوم عید، یوم آخرت، یعنی یوم سے مراد ہے دن۔ کون سا دن؟ بدلے کا دن، زندگی کا نظام۔ یعنی یہ جو دین ہے، ہم کہتے ہیں جیسے دین اسلام، اس دین کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بدلہ اور دوسرا ہوتا ہے نظام میں زندگی، یعنی دین اسلام۔ روز قیامت کو بھی جو ہے یوم الدین کہتے ہیں کیونکہ وہ بدلے کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو ان کے اعمال کا جو ہے بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو آئیے گہرے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی سمجھ دے اور ہم اس کے مطابق جو ہے اپنے اعمال جو ہے وہ سیدھے کریں،
اور آخرت کو جو ہے وہ اپنی سیدھی کریں، اس کے اعمال سیدھے کریں۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ دین کے دو معنی ہیں، یعنی بدلہ اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا بدرا بد کا، اور زندگی گزارنے کا طریقہ جیسے دین اسلام ہے۔ جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اس دن یاد رکھیں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں صرف وہی سفارش کرے گا جسے اللہ اجازت دیں گے۔ قیامت کے دن بڑا ہی بھیانک دن ہوگا کہ آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، بہن، بھائی، باپ، ماں، ہر ایک سے جو ہے وہ دور بھاگے گا۔ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہاں اس دنیا میں ہم جو اپنے خون کے رشتوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کتنا فکر کرتے ہیں، کوئی بیمار ہو، تکلیف ہو تو اس کے لیے کتنا احسار کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے جو ہے اس میں بوجھ میں ہوگا اور جو ہے اپنی فکر میں ہوگا۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کریں گے اور اچھائیوں کا اچھا بدلہ دیں گے، اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے۔ اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا صرف اپنی رحمت سے، اب ہم اس سے جو ہے معافی اور جنت کا سوال کرتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ اس سے ہم عادت نمبر 7 سیکھتے ہیں، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ تو اپنی جگہ جو ہے اسے دہرائیے، علم۔ ترجمہ کیجئے، یوم، دنوں، دن، فیصلہ، مالک، اے بی سی ڈی۔ جی، دین کے دو معنی ہیں، بدلہ اور قیامت، بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، بدلہ اور جواب دہی، زندگی گزارنے کا طریقہ اور قیامت، اے بی سی ڈی۔ بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ کامیاب انسان کی عادت بتائیے، وقت پر نماز پڑھنا، برے کام سے بچنا، ہر چیز کا پلان بناتے ہوئے آخرت کو ذہن میں رکھنا، اللہ کی مدد مانگنا۔ آئیے اگلی آیت مبارکہ لیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، یہ دو لفظ ہیں، ایا اور کا۔ ایا جو ہے اس کے اپنے معنی کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ کا کیونکہ علیحدہ سے نہیں آتا اس لیے یہ ایا کی کرسی ہے، یعنی بعض چیزیں جو ہے عربی میں سہارا دیتی ہیں ان کو کرسی کہا جاتا ہے۔ تو ایا جو ہے وہ سہارے کے طور پر آیا ہے یہاں، اس لیے ہم یہ معنی لیں گے ہی، ایا کا تیری ہی، نعبدو، نعبدو یہ مضارع ہے، ہم اس کو آگے بھی پڑھیں گے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کریں گے۔ یہ جو جتنے مضارع کے افعال ہوتے ہیں ان کے دو ترجمے ہوتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، نستعین مدد چاہتے ہیں، ایاکا تیری ہی، اور یہ عبادت، عابد، معبود یہ اردو میں بھی مشتمل ہے، استعمال ہوتے ہیں۔ نعبدو جو ہے یہ اسی سے نکلا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعوت، نصیحت، جہاد، یعنی کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، مگر سب سے پہلے نماز، کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا، یعنی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے، کیا وا کے معنی ہے اور فا کے معنی ہے، بس یہ ہم نے دو الفاظ پہلے سبق میں سیکھے تھے۔ نستعین، استعانت، آنت، عیون یعنی تعاون اور معاون یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ نا کے معنی ہوتا ہے ہم، جیسے نعبدو میں یہ نا تھا اور نستعین میں نا، اس شروع کے نا کے معنی ہوتے ہیں ہم، یہ مضارع فعل مضارع میں آتا ہے۔ تو گہرے تصور احساس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ وہ جو ہے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی جو ہے اور خود اسی اللہ سے جو ہے دعا مانگنے اور مدد مانگنے کی جو ہے وہ استعداد دے، اور ہمیں کوشش کریں کہ ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں، اپنا احتساب کریں اور اپنے جو ہے
ارادوں میں تبدیلیاں لائیں، پلان بنائیں اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھالیں۔ آئیے اس آیت مبارکہ کے اسباق لیتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں یعنی عبادت کریں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقنا الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے صرف ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو جو ہے ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا اور علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا وغیرہ، یہ سب کیا یہ عبادت ہے۔ اور ان میں نماز کی سب سے بڑی اہمیت ہے، جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے، گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ یہاں اس آیت مبارکہ سے ہم عادت نمبر 8 سیکھتے ہیں، ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ دراصل انسان کے دو حصے ہیں، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت۔ جب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتے تو ہمیں سکون نہیں مل سکتا، یعنی ہماری روح کو جو ہے سکون اس وقت ملے گا جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، چاہے دنیا ہمیں کتنی بھی مل جائے وہ سکون نہیں دے سکتی۔ تو اس سے ہم عادت نمبر 9 بھی سیکھتے ہیں، ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا۔ کس طرح؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اور نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا نماز کے اس کورس میں، اور انشاءاللہ بعد والے کورسوں میں بھی ہم کچھ دعائیں سیکھیں گے۔ تو علم اپنی جگہ رہتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو دہرائیے، اگر کوئی پاس ہے تو اسے سنائیے۔ ہم نے کچھ عادات سیکھی تھی۔ پہلی عادت کیا تھی؟ اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں آنا۔ دوسری عادت ہم نے یہ سیکھی تھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ تیسری عادت ہم نے یہ سیکھی تھی کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے۔ چوتھا یہ ہم نے دیکھا تھا کہ خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف کریں۔ اور پانچواں یہ کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کرنا۔ اور عادت نمبر 6 ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے۔ اور عادت نمبر 7 ہم نے یہ دیکھا تھا کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔ اور عادت نمبر 8 آج ہم نے سیکھی ہر کام میں نیت ہو عبادت کی۔ اور عادت نمبر 9 ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا۔ تو اب آپ میں سے کوئی جو ہے ان عادات کو جو ہے ایک دفعہ دہرا دے۔ یس، ہینڈ ریز کیجیے، کون دہرانا چاہے گا؟ چلیے مسز ریاض آپ دہرا دیجیے۔ عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لیجیے۔ عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4 ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ عادت نمبر 5 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے۔ عادت نمبر 7 زبیرہ آپ کی آگے اگلی 3 آپ دہرائیے۔ ان میوٹ کیجیے، آپ نے پھر میوٹ کر لیا۔ چلے وہ ان میوٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ ام کلثوم آپ دہرا دیجیے۔ عادت نمبر 7 کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیں۔ عادت نمبر 8 ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے ہم سوال جواب لیتے ہیں، ترجمہ کیجیے۔ نعبدو، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کریں گے۔ ABCD۔ ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں اور عبادت کریں گے۔ ترجمہ کیجیے۔ ایاک، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی، وہی۔ ABCD۔ تیری تیری نستعین، تیری ہی۔ ترجمہ کیجیے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگے، وہی۔ ABCD۔ جی
ہم مدد چاہتے ہیں بی جی ہاں عبادت ہم کی کیا مدد چاہتے ہیں. جو آپ کا انتخاب کیجیے اے بی سی ڈی عبادت کرتا ہے ساتھ ان میں سے کوئی نہیں ڈی کوئی نہیں. اے ہدایت. نے کامیاب انسان کی عادت بتائیے ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت کرنا ہر چیز میں اللہ کی مدد چاہنا حلال کمائی کے لیے کام کرنا دوسروں کی خدمت کرنا اے بی سی ڈی جی اے ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت کرنا. ایک اے کی روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے کائنات کا مطالعہ کرنا دوسروں کے ساتھ نرمی برتنا اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنا اے بی سی ڈی ڈی ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنا. ڈی ڈی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے جو ہے ہر رکعت میں یاد رکھیے حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے یہاں پہ 1-2 منٹ کا ہم وقفہ لیں گے لائٹ گئی ہے میں اتنے میں اسے جو ہے یو پی ایس پہ تبدیل کرتا ہوں آپ 2 منٹ کا جو ہے وقفہ کر لیجیے کس میں نہیں کھا لو میں ابھی یہ پڑھ کے خود ہی کھا لوں اچھا ہاں کھاؤں گی میں صدقے جاؤ اتنے کام تو نہ کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے آج کے سبق 3B میں ہم گرامر کے حصے کو جو ہے دیکھیں آج انشاءاللہ ہم جو ہے 6 اہم جو ہے الفاظ سیکھیں گے جو کہ ضمائر متصلہ کہلاتے ہیں لیکن یہ سکھلائی ہم کریں گے ٹی پی آئی کے ذریعے ٹی پی آئی کا مطلب ہے سنیے دیکھیے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے ہم نے گزشتہ سبق میں یہ دیکھا تھا کہ اسم کی جو ہے کچھ علامتیں ہوتی ہیں جیسے شروع میں الف لام آتا ہے یا آخر میں تنوین 2 پیش 2 زبر 2 زیر آتے ہیں یا پھر اس کے آخر میں واو نون یا الف تا آتا ہے پھر ہم نے یہ ایک ٹیبل دیکھا تھا ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ آنا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب پھر یہ ہم نے دیکھا کہ الفاظ یا کلمے جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں
اسم یعنی کسی کا نام، جیسے کتاب، مکہ، صرف، مومن، مسلم، اور پھر اس کی پہچان یہ کہ آخر میں یا تو تنوین ہوتی ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، یا شروع میں الف لام، یا پھر ایک اور علامت ہوتی ہے آخر میں جمع اگر ہو، واو نون یا نون اور الف تاء۔ فعل ایسا کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اسم۔ اسم کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کے آخر کی جو حرکت ہے، 2 پیش 2 زبر 2 زیر، اسے لکھے بغیر ہم بولتے ہیں، جیسے مسلم سے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق۔ اور جمع بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون ملاتے ہیں، جیسے مسلم سے مسلمون، مسلمین، مومن سے مومنون، مومنین، صالح سے صالحون، صالحین، کافر سے کافرون، کافرین، مشرک سے مشرکون، مشرکین۔ اس کی آج آپ نے دہرائی بھی کی تھی، اور پھر ہم نے یہ ٹیبل بھی دیکھا تھا کہ اگر 2 پیش ہوں تو واو نون لگاتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون، مومنون سے مومنون، صالحون سے صالحون۔ اور اگر 2 زبر ہو تو یا نون لگاتے ہیں، اور 2 زیر ہو تو بھی یا نون لگاتے ہیں، یعنی مسلمن، مسلمین سے مسلمین، مومنن، مومنین سے مومنین، صالحن، صالحین سے صالحین۔ یہ آج آپ نے اس کی پریکٹس کر لی۔ آئیے گزشتہ اسباق سے چند سوالات لیتے ہیں۔ انتا کی جمع بتائیے۔ آنا، نحنو، انتم، ہم، اے بی سی ڈی۔ انتم، انا، ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ کتابون، الکتابون، کتابون، الکتاب، الکتاب، بی، سوچ لیجئے۔ بی الکتاب، تنوین اور الف لام اکٹھے نہیں آتے۔ کتابن، نکرہ کے ساتھ الکتاب ہے خاص ہے۔ ایک کوئی کچھ چند کا اضافہ ہوتا ہے، یہاں پہ ایک کا اضافہ ہے تو لہٰذا یہ کتابن ہوگا۔ ہوا کی جمع ہم، نحنو، ہوا، انت۔ آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں وہ سب، آپ سب، میں، ہم وغیرہ جو ہے یہ سیکھے تھے۔ آج ہم اس کا دوسرا فارم یا دوسری حالت دیکھیں گے جن کو ضمائر متصلہ کہتے ہیں۔ اور تقریباً یہ جو ضمائر متصلہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اتنے اہم ہیں، یہ قرآن پاک میں کوئی 10,000 بار آتے ہیں، اور قرآن پاک کی ہر لائن میں ایک یا ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیے یہاں پہ کیا، اللہ عبد ہی جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمائر متصلہ ہے۔ اسی طرح لہو کیا ہے؟ یہ ضمائر متصلہ ہے۔ لدنہ یہ کیا ہے؟ ملنا، یہ مل سے ملائیں گے، ملدنہ، یہ ہو جو ہے کیا ہے؟ یہ ضمائر متصلہ ہے۔ ہم دیکھیں، ہر آپ قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، ایک یا ایک سے زیادہ بار جو ہے تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں۔ تو آئیے ہم نے یہ سیکھا تھا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ یہ تو آپ کو آتا ہے، اس کی آج آپ نے پریکٹس بھی کر لی۔ اب یہ دیکھیے اس کی دوسری حالت ہے جو آج ہم نے سیکھی ہے۔ وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا، نہ ہم۔ 3 بار میرے ساتھ دہرائیے۔ وہ ہم، وہ ہم، وہ ہم، یس، یہ زبیری آپ نے کیا ہاتھ ریٹ کیا ہوا، پہلے آپ دہرا دیجیے پھر باقیوں سے کراتے ہیں۔ وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ جزاک اللہ جی۔ اور کون کرائے گا؟ یس، اس میں کلثوم۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم اب سب کا، نہ ہمارا۔
جی نورین فاطمہ. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی سمرا خان. اس کا، اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، کی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ ہے. یس صدف حسان. صدف حسان. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی یہ نیچے بھی کچھ لوگوں نے. ہاں شبیرہ خان. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یا میرا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی والیہ شاہد. آپ کی باری بھی آتی اس ہے. کا، والیہ شاہد. اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ کا، نہ ہمارا. جی زبیدہ. جی آئیے ہو آپ کی باری بھی آئی. اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ہی میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. زبردست. جی زیبا. زیبا آپ کی بھی باری آ گئی. یہ بسم اللہ. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہم سب کا یا ہمارا. اچھا اب کام کی بات میں بتاتا ہوں. کام کی بات یہ ہے ان کے شروع میں جو ہے اسم بھی لگ سکتا ہے. جیسے کتاب ایک اسم ہے تو کیا ہوگا؟ کتابوہو، کتابوہم، کتابوں کا، کتابی، کتابوکم، کتابنا. اس کے شروع میں فعل بھی لگ سکتا ہے اور اس کے شروع میں حرف بھی لگ سکتا ہے. مثلا ایک لفظ ہے لی کے معنی ہوتا ہے لیے. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لانا. آئیے ابھی ہم اسے الفاظ سے ملاتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس پہلے سے کیا تھا؟ وہ، ہم، وہ سب. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ اس کا، ہم ان سب کا. اب یہ دونوں ٹیبل ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. انتا آپ کا یا آپ، آنا میں. اور اس کی دوسری فارم کیا ہے؟ کا آپ کا، یہ میرا. انتم آپ سب، نحنو ہم سب. تو اس کا کیا آئے گا؟ ہاں جی کوئی بتائے گا؟ انتم اور نحنو کے لیے کیا آئے گا؟ کم. ویری گڈ. اور نہ. اور عمرنا. آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہوا جو ہے یہ بدل کے ہو گیا تھا. ہم جو ہے بدل کے ہم ہوتا. انتا جو ہے بدل کے کا میں ہو گیا. آنا جو ہے بدل کے یا میں ہو گیا. انتم بدل کے کم میں ہو گیا. اور نحنو بدل کے نا میں ہو گیا. اور فرق کیا ہے؟ ترجمے میں کا، کے، کی، کو وغیرہ لگ گیا. اس کا، اس کی، اس کے، ان کا، ان کی، ان کے، آپ کا، تیرا، تیری وغیرہ، میرا، میری، میرے، تم، آپ سب کا، نہ. یعنی ترجمے میں یہ فرق ہے یہ یہی سماج. ہوا کی جگہ ہو، ہم کی جگہ ہم ہے، انتا کی جگہ کا ہے، آنا کی جگہ یا ہے، انتم کی جگہ کم ہے، نحنو کی جگہ نہ ہے. لیکن ترجمے میں کیا فرق آیا؟ ترجمے میں جو ہے ان کے کا، کے، کی، تو، تیرا، تیری، میرا وغیرہ یہ ترجمہ آ جاتا ہے. اب ہم لیتے ہیں ایک نیا لفظ رب. رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا. تو آئیے رب کو جو ہے ان کے ساتھ ملاتے ہیں. ربہو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربوں کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. چلیے اب کون کون دہرائے گا؟ جی انیلا بی بی آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. چلیے شروع ہو جائیں. ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جی زیبا آپ کا ہاتھ اس کے بعد ریز آئیے. ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربو کم آپ سب کا رب، ربونا ہمارا رب. جی زبیریہ آپ جو ہے یہ کتاب سے کریں. کتاب رب کی جگہ کتاب کا لفظ لگا کے آپ کر دیجیے. ربی نہیں کتاب ہو.
جی سمارا خان کتاب سے بنائیے. کتابہ اس کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب، کتابو کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابنا ہماری کتاب. جی جی مسز ریاض آپ جو ہے قلم سے بنائیں، قلم ضب کی جگہ قلم کا لفظ رکھ کے بنائیں پورا ٹیبل. کلموں اس کی قلم، قلم کا قلمی قلم، قلمکم سب کا قلم، قلمنا ہمارا قلم. قلمی میرا قلم، قلمکم آپ سب کا قلم، قلمنا ہمارا قلم. بولیے. عمران. جی ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب. جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر. لیکن آ جاتی ہے دوبارہ. یا ڈبل ہے؟ چلیے اسٹارٹیڈ ہے سر. سر ڈبل بھی ہو جاتی ہے آواز. حبیب اللہ. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب. اچھا یہ ابھی کچھ نئے الفاظ ہیں. مثلا ایک لفظ ہے بیت. بیت کو جو ہے اس تمام کے ساتھ آپ ملائیے. چلیں بیتہو کون کرائے گا؟ بیتہو کون کرائے گا؟ جی کرائیے عمران. جی بیتہو اس کا رب، اس کا بیت کہتے ہیں گھر کو. بیتہو اس کا گھر، بیتہم ان سب کا گھر، بیتکم آپ کا گھر، بیتی میرا گھر، بیتکم آپ سب کا گھر، بیتنا ہمارا گھر. اب اس کی بجائے جو ہے بیت کی جگہ ہم ایک نیا لفظ لیتے ہیں باب. باب کہتے ہیں دروازے کو. چلیں جی باب کے ساتھ جو ہے بنائیں صدف حسان. صدف حسان آپ جو ہے بیت کی جگہ باب کا لفظ لگا کے چھید کھلنے کھلے. بابو کا دروازہ، بابوہم بابو کا سب کا دروازہ، بابو کا آپ کا دروازہ، بابی بابو نام. اچھا ایک اور لفظ ہوتا ہے امہ. کہتے ہیں ماں کو، امہ اس کی ماں. اب اس سے جو ہے امہ سے یہ پورا ٹیبل بنائیں. جی صدف. امو صدف کہاں گئی؟ ابھی تو یاد. امہو، امہم، امو کا، امو کی، اموکم، امون، امونا. امی ہاں سوری امی. ہاں اپنی ماں کو جو ہے نا یاد رکھنا چاہیے. بچہ اپنی ماں کو یاد رکھتا ہے، امی میری ماں. اچھا اموکم امونا. چلیں جی ایک اور لفظ ہوتا ہے اخی. اخ. تو اخ سے جو ہے کون بنائے گا؟ جی زیبا آپ بنائیے اخ سے. اخی 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 ہو ہوگا، اخی ہو، اخو کا، اخی تو یہ آپ کو یہ یہاں کافی الفاظ نظر آ رہے ہوں گے. یہ آپ ان میں سے کسی کو بھی ملا سکتے، یہ قرآن پاک میں آئی ہوئی ہے.
सलातुहु सलातुहुम सलातुका सलाती सलातुकुम सलातुना इस्मुहु इस्मुहुम इस्मुका इस्मी इस्मुकुम इस्मुना फसादुहु फसादुहुम फसादुका फसादी फसादुकुम फसादुना जिक्रुका जिक्रुहुम जिक्रो जिक्रुहु जिक्रुहुम जिक्रुका जिक्री जिक्रुकुम जिक्रुना। ये आपको एक गाइड मैंने दे दी है कि किसी भी इसम को जो आप इसके साथ मिला सकते हैं। आइए मुकालमा लेते हैं। मन रब्बुहु, उसका रब कौन है? क्या जवाब होगा? रब्बुहु अल्लाह। रब्बुहुल्लाह रब्बुहुल्लाह रब्बुहुल्लाह। रब अल्लाह। मन रब्बुहु मन रब्बुहु रब्बुहुल्लाह रब्बुहुल्लाह। मन रब्बुका मन रब्बुका रब्बी अल्लाह। रब्बी रब्बी अल्लाह। रब्बी अल्लाह। रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम रब्बना अल्लाह। रब्बुल्लाह रब्बुल्लाह। तो ये था मुकालमा। अब ये देखिए हमारे पास दो चीजें आ गई। एक है दीन, अब इसका हमने टेबल बनाना। दीनोहु, उसका दीन। दीनोहुम, उन सब का दीन। दीनों का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनोकुम, आप सब का दीन। दीनो ना, हमारा दीन। ये अभी हमने प्रैक्टिस की है कि हमें कोई भी इसम दे दिया जाए, हम इनके साथ मिलाएंगे और जो है जुमला बन जाएगा। दीनोहु दीनोहुम दीनों का दीनी दीनोकुम दीनुना। एक बार इस टेबल को कोई दोहरा दे, फिर आगे चलते हैं। यस, कौन दोहराएगा? जी, समरा खान दोहराइए। दीनुहु, इसका दीन, उसका दीन, दीनुहुम, उन सबका दीन, दीनु का, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुना, हमारा दीन। जी, ज़ेबा आप भी दोहरा दीजिए। दीनुहु, इसका रब, दीनुहुम, इन सब का रब, दीनु का। दीन से रब कैसे बन गया? पहले तो ये जवाब दो। दीनो, उसका दीन, रब कहाँ से आ गया बीच में? हाँ सॉरी, हाँ उसका, सॉरी हाँ, वो मैं दूसरा टेबल देखी। दीनु दीनु टेबल तो सामने लिखा हुआ है। अच्छा, मैं दूसरी स्क्रीन पे देख रही थी। ठीक है। दीनुहु, इसका दीन, दीनुहुम, इन सब का दीन, दीनु का, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुना, हमारा दीन। जज़ाकल्लाह। जी, मिसेस रियाज। दीनुहु, उसका दीन, दीनुहुम, उन सबका दीन, दीनु का, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनुना, हमारा दीन। जी, अशरफ कुरैशी, आपने हैंड रेज करके नीचे कर लिया, आप भी दोहरा दीजिए। जी ब्रदर, किधर गए? अच्छा, चले, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हुम का ई कुम ना किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान में आया है। तकरीबन हर सफ़े में, तकरीबन हर सतर में, तकरीबन हर सूरत में, तकरीबन हर लफ्ज में। हर सतर में, तकरीबन हर सतर में। बी। एक मिनट में ये देखूं, मुझे स्क्रीन जो है वो, हाँ चले, हर सतर में आया। अस्माए हिम, हमारे नाम, उन सब के नाम, आप सब के नाम, उसका नाम, ABCD। जी, बी, उन सब के नाम। बी, उन सब के नाम। रसूलुकुम, रसूलुकुम, हमारे रसूल, तुम बहुत से, तुम्हारे बहुत से रसूल, हमारे बहुत से रसूल, तुम्हारा रसूल। ABCD। हमारे रसूल, डी, तुम्हारा रसूल। अच्छा, रसूल। हमारा रब की असल बनाइए। रब्बोना, रब्बोका, रब्बोहुम, रब्बोकुम। ABCD। रब्बुना, रब्बुना, रब्बुना। दीनोहुम, तुम्हारा दीन, उन सबका दीन, उसका दीन, हमारा दीन। ABCD। सबका दीन, उन सबका दीन। उन सबका दीन। आइए मुकालमा के लिए हम नया लफ्ज लेते हैं। माँ, माँ के मैनी होता है क्या। इससे पहले हमने एक और लफ्ज भी पढ़ा था, सवाल के लिए आता है। क्या पढ़ा था भाई?
कौन बताएगा? आ आप था, यानी हमजा बड़ा था इसकी मैंने क्या आ। माँ भी सवाल के लिए होता है, माँ दीनों का, माँ दीनों का, ये खबर में सवाल होगा, दूसरा सवाल होगा। तीसरा, तेरा दीन माँ क्या है? दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो जवाब क्या हो गया? दीन इस्लाम। जवाब बताइए। दीन इस्लामी। दीनियल इस्लाम, इसे याद कर लें, ये क्या मतलब, ऐसे पहले सवाल होने हैं खबर में। अगर सही जवाब दिए तो फरिश्ते जो है छोड़ देंगे, नहीं वरना जो है वो फिर एक और काम शुरू कर देंगे। तो लिहाजा दीनियल इस्लाम, मेरा इस्लाम है। ये बात सवाल होगा, मन रब्बों का, माँ दीनों का, माँ रसूलों का, ये 3-4 सवाल जो है वहां पूछे जाएंगे। तो ये आप माने, ये बड़े अहम सवाल हैं। लिहाजा मादीनो हूँ, उसका दीन क्या है? दीनुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम। इस्लाम। के लिए हु आएगा, या के लिए जो है जबर आएगी। हाँ दीनो हूँ, उन सब का दीन क्या है? दीनुहुमुल इस्लाम। हाँ दीनों का, अब यहाँ आएगा दीनियल इस्लाम। दीनुल इस्लाम। माँ दीनों को, इसका क्या जवाब होगा? दीनुल इस्लाम। अच्छा, ये हमने टेबल देखा था, हूँ उसका, हुम उन सब का आपका, ई मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। एक बार को इसे दोहरा दे फिर आगे चलेंगे। जी मिसिस खालिद आप दोहरा दीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इधर चला गया सर, आगे सामने नजर आया। ये हूँ उसका, हुम उन सब का, काफ आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ठीक है सर। जी अनम्यूट कीजिए। हूँ उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। सर जी अनम्यूट कर लीजिए। हूँ उसका, हम इन सबका, का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। ठीक, अच्छा अभी ये जो है इस टेबल के अंदर एक हम मुकालमा सीखेंगे, छोटा सा, दो बंदों का मुकालमा है। लफ्ज है किताब, कलम, साथ, जवाब। अब इससे हम दो बनाएंगे, एक जो है कहेगा ये मेरा है और दूसरा कहेगा ये तेरा है। तो चलिए कौन करना चाहता है? हैंड रेज कीजिए, दो बंदे हैंड रेज करें जी। अच्छा चले, मिसिस खालिद आप और हबीबुल्लाह आप कराएं जी। ये है मुकालमा, मुकालमा आ रहा है, पढ़िए। किताब का, आपकी किताब, किताब भी मेरी किताब। नहीं, आपने सिर्फ कहना है किताबों का, और वो दूसरा जुमला अगला बंदा कहेगा किताबों का, अगला बंदा क्या कहेगा? किताबी। ये अभी तरतीब आपको आ गई, एक कहेगा किताबों का, दूसरा कहेगा किताबी। अब देखिए कलमों का, कहें कलमों का, कलमी। कलमी। सातों का, सातु का, साती। जवालों का, जवाली। मुकालमा है, यानी आप दो बंदे कहते हैं, एक कहता है किताबों का, दूसरा कहता है किताबी। एक कहता है कलमों का, दूसरा कहता है कलमी। एक कहता है सातों का, दूसरा कहता है साती। ज्वालों का, ज्वाली। हमारा मुकालमा इसी पे होता है। हमारे मुकालमे में क्या होता है? या तो हम हु की बात करते हैं या हुम की बात करते हैं, या फिर का और ही की बात करते हैं और तुम और ना की बात करते हैं। तो हमारे मुकालमे में भी यही तरतीब होती है। आपको काम कर रही हूँ, की तरह आप याद पहले बैठने में काम कर रही हूँ। तो आइए ये जो है कुछ टेबल है उन्हें दोहरा लेते हैं। रब्बोहू,
जैसे तो इससे पूरा टेबल क्या बना, रब्बोहू, रब्बोहुम, रब्बोका, रब्बी, रब्बोकुम, रब्बुना। अब दीनों हु से टेबल बनाइए, सारे मिलके बनाए, सब मिलके बनाओ। दीनों हु, दीनों का, दीनुका दीनी दीनुकुम दीनुकुम दीनुना दीनुना आवाज बनाए। कलमुहु कलमुहु कलमुका कलमुका कलमी कलमुकुम कलमा कलमना कलमा कलमुना कलमुना, कलमुना। अभी चुप हो जाए, मेरी आवाज सुने, और जब मैं कहता हूँ फिर आपने सबने एक आवाज से कहना, दीनोहु दीनोहुम, इस तरह करें। चले, दीनुहु दीनोहु दीनोहुम दीनुका दीनी दीनुकुम दीनुना दीनूना, कलमुहु कलमुहुम कलमुका कलमुका, कलमी कलमुकुम कलमुकुम कलमुना। ये जो है आपने खुद जो है वो करना होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए आपके जवाब आगे सामने। दीनुकुम, आप सबका दीन, ठीक है। अब ये उर्दू बनाना है आपने। वाह हुआ रब्बोना, जी इसका तर्जमा करें मिलके। वो हमारा रब है। और वो हमारा रब है। वेरी गुड। वाह के मैनी और, हुआ वो, रब्बोना हमारा रब है, और वो हमारा रब है। दीनोहुम, तर्जमा कीजिए। उनका दीन, उन सबका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, वेरी गुड। रब्बुकुम, तुम्हारा आप रब, सबका उन रब, सबका आप सबका रब, वाह हुआ आप रब्बुहुम, सबका रब, बस वो बस वो वो सबका रब, उन अरबी सबका बनानी रब, है। उसका रब, जैसे रब्बोहू, रब्बोहू उसका रब, और हम सब का रब, और हम सब का वरब्बुना वरब्बुना वरब्बुहुम वरब्बुना वरब्बुना। चलिए ये आ गया। वरब्बुना, उन सब का दीन, उन सब का दीन। दीनुहुम 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 वेरी गुड। दीनुहुम का दीन, दीनुका दीनों का, very का good। दीनी मेरा कलम। कलमी 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 कलमी। अब ये तो सवाल जवाब है अरबी में, ये तो आसान है। मन रब्बू का, आपका रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मन रसूलों का, रसूलों रसूलना मोहम्मद रसूलुना हाँ दीनों दीनुल इस्लाम, दीनुल इस्लाम, रब्बुहुम, मन रब्बुहुम, जी रब्बुहुमुल्लाह हाँ दीनुहुम दीनुल दीनुल इस्लाम, सवाल जवाब में लेते हैं। माँ किताबों का, किताबुल कुरान, किताबिल कुरान किताबुल कुरान, किताबुल कुरान। किताबिल कुरान। थी किताबिल कुरान। अच्छा, मन रसूलोकुम, रसूलुनल मोहम्मद, रसूलुकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुहुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ABCD। माँ रसूलुकुम का लफ्ज है। थी रसूलुना मोहम्मद, मोहम्मद बी रसूलुना मोहम्मद, रसूलुना। थी रसूलुना मोहम्मद। माँ दीनुहुम, दीनुनल दीनियल इस्लाम, दीनुहुमुल इस्लाम दीनियल इस्लाम, इस्लाम। इस्लाम। दीनुहुल दी इस्लाम, दीन और मतलब इस्लाम। हुम का जवाब हमेशा हुम होता है, तो ये दीनुहुमुल इस्लाम हो, ठीक है। हुआ का जवाब हमेशा हुआ होता है, हुम का जवाब हुम होगा, हा का जवाब भी हा होता है, या ही का जवाब हिया का जवाब ही होता है। मन रब्बु का, रब्बी अल्लाह, रब्बुल्लाह, रब्बी अल्लाह, रब्बुल्लाह, ABCD। ये रब्बी अल्लाह। माँ दीनों का, दीनुल इस्लाम, दीनुहुमुल इस्लाम, दीनियल इस्लाम, दीनुल इस्लाम, दीनुल इस्लाम, ABCD। दीनियल इस्लाम, हाँ, दीनियल इस्लाम। दीनियल इस्लाम। तो आइए आज का नुक्ता तालीम देखते हैं। हमारे दिमाग में करोड़ों खलिए और फिर उनके सैकड़ों बल्कि हजारों के हिसाब से जो है उनके कनेक्शन है।
ہمارا دماغ کام کیسے کرتا ہے، وہ یہ ایک بات کو ایک خلیے میں محفوظ نہیں رکھتا بلکہ مختلف جگہوں پہ رکھتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں. مثلا ایک لفظ لیجئے فیل، یہ معنی ابھی ہمیں نہیں پتا. اب ہم یہ دیکھیں گے فیل کیا ہوتا ہے. دیکھیں ہم کیسے سیکھیں گے. پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی کوئی آواز ہوتی ہے، ہم کہیں گے اس کی آواز بڑی خوفناک دھاڑ بڑی ڈراؤنی سی ہوتی ہے، چنگھاڑ کی طرح ہوتی ہے. پھر پروناؤنس ہم فیل تلفظ کر کے جو ہے اسے دیکھیں گے. پھر اگلا ہم یہ دیکھیں گے اس سے کوئی اسمیل، خوشبو، بدبو کوئی اچھی آتی ہے، بہت گندی بو ہوتی ہے اس کی. پھر اس کی شیپ، آیا اس کی کوئی شکل ہے؟ جی بہت بڑی سی شکل ہے. ایک ایموشن، اس کے ساتھ کوئی جذبات برے، یعنی ہم دیکھتے ہیں بچے جو ہے اسے بہت پسند کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں اسے دیکھ. کوئی کہانی، واقعہ، جی ہاں قرآن میں جو ہے اس لفظ کی جو ہے ایک کہانی بھی آئی ہے، یعنی اس فیل کی جو ہے ایک کہانی ہے، ایک صورت ہے پوری فیل. اسمیل اس میں سونگنے کی بھی ہے، ساؤنڈ بھی دیکھ لی، اسپیلنگ بھی دیکھ لیے. تو اب یہ ایک تصویر بن گئی، دماغ میں ایک بڑی سی تصویر بن گئی. اب اس تصویر دیکھ کر آپ کو فیل کے معنی آ گئے. فیل کے کیا معنی ہے؟ ہاتھی. ہاتھی. ہاں، ہاتھی سب کا ساتھی جو ہے وہ فیل ہے، قرآن میں آیا. تو یہ جو فیل تھا اس کو یاد کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کی آواز دیکھی، اس کی شکل دیکھی، اس کا ایک خاکہ بنایا اور اس کے جو ہے ساتھ کہانی ایک بنائی، اس کی تصویر بنائی، اس کو لکھا اور اس طریقے سے اسپیلنگ یعنی اس کے جو ہے وہ حروف تہجی کے تحت جو ہے تلفظ کیا. تو ہمارے ذہن میں مختلف حصوں میں اس کی شکل بنی اور وہ جو ہے ہمارے دماغ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی کہ جی فیل کیا ہے، ہاتھی کو کہتے ہیں. اور اگر آپ ویسے یاد کریں فیل ہاتھی، ہاتھی فیل، ہاتھی فیل، ہاتھی فیل، 4 دن یاد رہے گا، 5ویں دن بھول جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کریں گے، اس کی ایک تصویر بنائیں گے، دیکھیں گے، اس کے ساتھ کوئی کہانی، جذباتی جو ہے سٹوری، جی ہاں چڑیا گھر گئے تھے اور یہ ہوا تھا اور میں ہاتھی سے گر گیا تھا، یا مجھے ہاتھی نے جو ہے ایسے سون سے جو ہے پانی پھینکا، مطلب اس طرح کی چیزیں جب اپنا لیں گے تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ فیل جو ہے عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں. تو آئیے یاد رکھیے سبق نمبر 3 کے آج کے اختتام تک ہم نے تقریباً 33 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن پاک میں تقریباً 12,000 بار آئے ہیں. اور الحمدللہ یہ جو ہم نے سیکھا ہے، ہمارا یہ سیل جو ہے وہ بڑی تیزی سے چارج ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں آج یہ 12,000 تک جو ہم پہنچ گئے. ہم نے یہ تقریباً 40,000 تک جو ہے پہنچنا ہے اور صرف 3 سبقوں میں ہم نے 7 ہوم ورک جو ہے کرنے ہیں. پہلا ہے مصحف یعنی قرآن پاک کو کھول کر اس سے جو ہے 5 منٹ کم سے کم پڑھیں. 5 منٹ جو کچھ آپ نے زبانی یاد کیا ہے یا جو آیتیں آتی ہیں یا صورتیں یاد ہیں انہیں دہرائیں. پھر جو ہے 2 کام آپ نے اپنی کتاب کے کرنے ہیں. یہ جو آپ کو ہم نے ٹیکسٹ بک دی ہے، چاہے وہ سافٹ کاپی ہے چاہے وہ ہارڈ کاپی ہے، ان کو جو ہے کھولیں اور وہاں سے جو ہے اپنے سبق کو پڑھیں. اور پھر جو ہے پاکٹ سائز جو ایک کارڈ ہے آپ کو دیا ہوا ہے، اس کارڈ کو کھول کر آپ نے ہر نماز سے پہلے 3 سے 5 منٹ یا نماز کے بعد دن میں 5 دفعہ جو ہے اسے کارڈ کو دیکھ لیں. یہ کارڈ آپ کو 2-4 ہفتوں میں یاد ہو جائے گا اور پھر جب اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو بڑی تیزی سے آپ جو ہے اس کو 2 منٹ میں ختم کر لیں گے. لیکن ہوگا کیا، آپ کی یادداشت جو ہے 300 گنا جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اتنی تیز ہو جاتی ہے یہ. یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنا دماغ جو ہے ہمارا طاقتور ہے اور ہم اس سے کیا کام لے سکتے ہیں. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا جو ہے MP3 ملتا ہے، میں نے اس کا جو ہے آپ کو لنک بھیج دیا گروپ میں، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اپنے ساتھی سے کورس کی بات کریں، کسی کو ساتھ ملائیں اور دونوں مل کر جو ہے وہ اس کورس کے بارے میں ایک دوسرے کو بتائیں، سکھلائیں. نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. یاد رکھیں آپ منتخب کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما کا غرض کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. تو آپ اس کلاس میں ٹیچر بنیے، ارادہ کر لیجئے کہ میں جو ہے دوسروں کو سکھاؤں گا. یاد رکھیں جب آپ اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں تو آپ کم سیکھتے ہیں، لیکن استاد کی حیثیت سے کہ آپ نے کسی اور کو بتانا ہے آپ بڑی توجہ سے سیکھتے ہیں، آپ کو تربیت بھی ملے گی. تو آئیے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو ہمارا یہ آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب آپ کے لیے سوال جواب کی جو ہے نشست شروع ہوتی ہے۔